urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد سوئم، تالیف مولانا سید ابو العلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ مقدمہ جلد سوئم، پروفیسر خورشید احمد۔ دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے انسان کی بنیادی ضروریات دو طرح کی ہیں، ایک وہ جو عام مادی اور طبعی ضروریات سے متعلق ہیں، جن سے جسم اور جان کا رشتہ قائم رہتا ہے، اور پھر فرد اور معاشرے کا باہمی تعلق استوار ہوتا ہے۔ لیکن جسم اور جان اور فرد اور معاشرے کے تقاضے فقط مادی اور طبعی ضروریات تک محدود نہیں ہیں۔ چنانچہ ضروریات کا ایک دوسرا اور اہم تر سلسلہ وہ ہے جو انسان کی اخلاقی، روحانی، نظریاتی اور تہذیبی زندگی سے متعلق ہے، اور یہ وہ ضروریات ہیں جن کی تکمیل کے بغیر فرد کے لیے صحیح معنوں میں انسان بننا ممکن نہیں۔ دراصل مؤخر الذکر ضرورتوں کا تعلق کائنات کی حقیقت اور اس میں انسان کے مقام اور کردار، اس کی سرگرمیوں اور جد و جہد سے ہے۔ زندگی کا مقصد کامیابی کے تصور، خیر و شر کے معیار اور مطلوب اور نامطلوب کے تعین ہی سے متعین ہوتا ہے۔ گویا دیکھنا یہ ہے کہ جو وسائل حیات میسر ہیں ان کا استعمال کن مقاصد کے لیے اور کن اصولوں کے مطابق کیا جا رہا ہے، اور ان کے نتیجے میں کیا انسانی زندگی خیر اور فلاح سے شاد کام ہوتی ہے یا فساد اور تباہی اس کا مقدر بن جاتے ہیں۔ انسان کو اپنی طبعی ضروریات کی تکمیل کے لیے ایک تو مادی وسائل درکار ہیں، دوسری طرف اخلاقی، نظریاتی، روحانی اور تہذیبی ضروریات کے لیے رہنمائی اور ہدایت کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اپنی کمال رحمت و حکمت کے تحت ان دونوں ضرورتوں کو شان کمال کے ساتھ پورا کیا ہے، اور وہ اس طرح کہ انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کیا، مگر اس سے پہلے زمین کو ان تمام وسائل سے مالا مال کر دیا جو انسان کی مادی اور طبعی ضروریات اور اس کے وجود کو باقی رکھنے اور ترقی کی اعلیٰ سے اعلیٰ منزلیں طے کرنے کے لیے مفید اور مددگار ہیں۔ گویا انسان کو زمین پر جو کردار ادا کرنا ہے اس سلسلے کی تمام ضروریات بھی بالفعل فراہم کر دی گئی ہیں۔ انسان کی دوسری نوعیت کی روحانی، اخلاقی، نظریاتی اور تہذیبی ضروریات کے سلسلے میں تخلیق آدم کے وقت ہی انسان کو اس کے اصل مقام سے آگاہ کر دیا گیا تھا، اور اسے بتا دیا گیا تھا کہ اسے زمین پر اللہ کے خلیفہ کا کردار ادا کرنا ہے، اور ساتھ ہی اس ذمہ داری اور کردار کو ادا کرنے کے لیے جن صلاحیتوں کی انسان کو ضرورت تھی وہ اسے روز اول ہی سے ودیعت کر دی گئیں۔ یعنی اول اسے عقل سے نوازا گیا، دوم اسے ارادے، اختیار اور فیصلے کی صلاحیت دی گئی، اور سوم اس سلسلے میں جس علم کی ضرورت تھی وہ بھی اسے عطا کر دیا۔ فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ سورہ علق آیات 1 تا 5۔ گویا علم کی وہ تمام شاخیں اور قسمیں اور جہتیں جو انسان کو زمین پر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ضروری ہیں آدم کو عطا کیں۔ مذکورہ والا 5 آیتوں میں واضح کر دیا گیا کہ علم کا اصل ذریعہ اور منبع، سورس اللہ کی ذات ہے، اس لیے اسی کے نام سے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اسی حوالے سے انسان کو بتایا گیا ہے کہ جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا اللہ نے اسے سکھایا۔ اس طرح وحی اور ہدایت الہی کے ذریعے علم کو انسان کے دل و دماغ پر مرتسم کر دیا گیا۔ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، تو اس آیت میں انسان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ ہر طلب کا آغاز اپنے رب کے نام سے کرنا چاہیے۔ علم کی ان 3 جہتوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے، اور یہ تینوں در حقیقت علم کے 3 ستونوں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کی نشاندہی حسب ذیل 3 صفات کے ذریعے یا ان کی صورت میں کی گئی ہے۔ نمبر 1،
خلق کا تعلق جہان طبعی فزیکل ورلڈ سے ہے۔ نمبر 2، علق کا تعلق جہان حیاتیاتی بایولوجیکل ورلڈ سے ہے۔ نمبر 3، قلم کا تعلق جہان تکنیکی ٹیکنیکل ورلڈ سے ہے۔ مذکورہ آیات میں علم کے ان تینوں جہانوں کو مربوط کر دیا گیا ہے اور ان سب کی مرکزیت اللہ اور اس کی فراہم کردہ ہدایت الہدیٰ سے قائم ہوتی ہے۔ اس طرح علم کا ایک ایسا مثالیہ پیراڈائم بنتا ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس کے ساتھ قرآن نے بتایا ہے کہ انسان کے اندر خیر و شر، تقوی اور فجور کی صلاحیت موجود ہے۔ اب یہ اس کا امتحان ہے کہ وہ ان دونوں کو استعمال کر کے خیر اور فلاح و تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے یا شر اور فساد اور فجور کی طرف چلتا ہے۔ سورہ شمس کی آیات 8 تا 10 میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اصول فقہ میں حسب ذیل 5 مقاصد شریعت متعین کر دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، دین کا تحفظ۔ نمبر 2، عقل کا تحفظ۔ نمبر 3، نفس اور جان کا تحفظ۔ نمبر 4، نسل کا تحفظ۔ نمبر 5، مال کا تحفظ۔ انہیں سامنے رکھ کر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ جہاں انسان کو اختیار، صلاحیت اور وسائل مہیا کیے گئے، وہاں اسے ہدایت کی نعمت سے بھی سرفراز فرمایا گیا ہے، کیونکہ یہ ہدایت تخلیق آدم کے وقت انسان کی اہم ضرورت تھی۔ یہ ہدایت چند دنوں یا کسی محدود وقت کے لیے نہ تھی، بلکہ ایک مسلمان کو روئے زمین پر زندگی گزارنے کے لیے قدم قدم پر اس کی ضرورت پیش آتی ہے، اور یہ انسانی ضرورت موجودہ نظام عالم کے آخری لمحے تک بدستور باقی رہے گی۔ اسی لیے وہ بار بار اپنے اللہ سے ہدایت طلب کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے جواب میں باری تعالیٰ نے ہدایت کے لیے انسان کو 2 چیزیں عطا کیں۔ نمبر 1، رسول۔ نمبر 2، کتاب۔ یہ دونوں چیزیں اسی ترتیب سے آپس میں مل کر ہدایت بنتی ہیں۔ جہاں تک کتاب اللہ کا بطور کتاب ہدایت کے تعلق ہے، اس کے ذریعے اللہ نے انسان کو 3 چیزیں عطا کیں۔ نمبر 1، تصور حیات عطا کیا، یعنی یہ کہ زندگی ہے کیا یہ ایک بامانی چیز ہے یا محض بچوں کا کھیل ہے۔ نمبر 2، مقصد حیات بھی عطا کیا، یعنی اگر زندگی کا کوئی مقصد ہے تو وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے وہ اطاعت الہی ہے۔ نمبر 3، قانون حیات بھی عطا کیا، یعنی یہ کہ اطاعت کا اظہار اس طرح ہوگا کہ اللہ کے احکام، اوامر و نواہی پر عمل کیا جائے۔ یہ تینوں چیزیں زندگی کا ایک مکمل مرقع پیش کرتی ہیں، تاہم تصورات کی حد تک ان کی حیثیت فقط کتابی نوعیت کی ہے۔ اس مرحلے پر انسان کی فطری ضرورت ہے کہ اسے ایک ایسے نمونے یعنی ماڈل سے روشناس کرایا جائے جسے دیکھ کر وہ خود کو اس طرز پر ڈھال لے اور سمجھ لے کہ یہی بہترین طریق ہدایت ہے۔ اگر صرف کتاب دینے پر اکتفا کیا جاتا تو کتاب کی تعبیر میں طرح طرح کی صورتیں رونما ہو سکتی تھیں، جو خطرہ تھا کہ ہمیں کہیں سے کہیں پہنچا دیتی۔ اس لیے ہمیں ایک مثالی انسان کی صورت میں ایک ماڈل عطا کیا گیا۔ ہدایت الہی میں عمل کے لیے جو راستہ بتایا گیا، وہ راستہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں دکھا دیا گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا ایک تعلق اور ایک رشتہ قائم کر دیا گیا۔ جب بھی یہ رشتہ کمزور ہوگا، ہدایت الہی کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہادی، رہنما اور نمونہ تسلیم کرنے سے مل سکتا ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا راستہ بھی ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہدایت الہی کا ابدی انتظام قائم کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک، الہ، رب، حاکم، مقصود حقیقی اور منتہا تسلیم کرنے کے بعد انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عملی اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے رشتے کو استوار کر لے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی رہبر، ہادی، آقا اور پیشوا تسلیم کرے، اور پھر ان کی ہدایت پر پوری طرح عمل پیرا ہو۔
قرآن حکیم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیادی ذمہ داریاں اور فرائض حسب ذیل بتائے ہیں۔ نمبر 1، تلاوت کتاب۔ نمبر 2، کتاب کی روشنی میں تزکیہ نفوس۔ نمبر 3، تعلیم کتاب، جس میں کتاب کی تشریح اور اس کے تمام مقتضیات کی وضاحت شامل ہے۔ نمبر 4، تعلیم حکمت، جس کے بے شمار پہلو ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ حالات کے مطابق انسانی زندگی پر احکام الہی کی تطبیق کر سکے، تاکہ ابدی ہدایت ہر زمانے اور ہر دور میں زندگی کا نقشہ مرتب کرنے کا ذریعہ بنے۔ نمبر 5، دین حق کا قیام۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام کاوشوں کا ایک منتہائی مقصود تھا۔ سورۃ الفتح کی 28ویں آیت میں فرمایا، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے۔ اور یہ بالکل واضح ہے کہ اس دین حق کے قیام کا ہدف انسانی زندگی کے ہر دائرے میں عدل و انصاف اور توازن کا قیام ہے۔ سورہ حدید کی 25ویں آیت میں فرمایا، ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ دوسری طرف قرآن حکیم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اور ان کی اطاعت کی بنیادیں حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر انہیں رسول مانا جائے۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واجب الاطاعت تسلیم کیا جائے۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخلاقی، روحانی، ہمہ پہلو محبت کا ایسا دلی تعلق قائم کیا جائے جو تمام محبتوں سے بالا تر ہو، حتیٰ کہ یہ تعلق ماں باپ اور روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں سے بھی زیادہ گہرا اور مضبوط اور مستحکم ہو۔ نمبر 4، اپنے تمام افعال و اعمال اور اپنی تمام سرگرمیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ نمبر 5، اطاعت کا ایک پہلو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، وہ ان کا اتباع ہے، یعنی صرف اطاعت ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو ڈھالنا۔ یہ ہیں وہ 5 محکم ستون جن پر اسلام چاہتا ہے کہ انسانی زندگی استوار اور قائم ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر کام لائق اتباع ہے، اس لیے جو ان کا مقصد وحید تھا، یعنی شہادت حق اور اقامت دین کے لیے جہاد فی سبیل اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر نام لیوا کے لیے اسی مقصد کو اپنانا فرض عین ہے، اور یہی وہ سنت کبریٰ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کے متعلق تمام سنتوں کا مجموعہ اور حاصل ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا علم نہ ہو۔ یہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے قرآن حکیم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت ایک مکمل اور مفصل تفسیر کی شکل میں محفوظ کر دی ہے۔ قرآن حکیم میں دیگر انبیاء علیہم السلام کا ذکر بھی ملتا ہے، لیکن یہ ذکر ان کی رسالت کی زندگی تک محدود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ نہ صرف دور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ بعثت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماقبل کی زندگی کا احوال بھی قرآن حکیم میں محفوظ ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے کے ماخذ 3 ہیں: قرآن، حدیث اور کتب تاریخ و سیر۔ ان تینوں کے ذریعے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں ہدایت کا ایک مکمل نظام ملتا ہے۔ مسلمانوں کے علمی کارنامے متنوع ہیں۔ انہوں نے فقہ کا بہت بڑا ذخیرہ مدون کیا، اسی طرح علم الکلام کا ایک محیر العقول سلسلہ بھی قائم کیا، پھر قرآن حکیم کی تفسیر اور توضیح میں بھی بڑی محنت کی۔ لیکن مسلم محققین نے تفسیر قرآن کے بعد سب سے زیادہ توجہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دی، اور سب سے زیادہ محنت بھی فن سیرت نگاری ہی میں نظر آتی ہے۔ کرۂ ارض پر ایسا کوئی اور انسان نہیں ہے جس کی زندگی کے حالات اس قدر تفصیل سے میسر ہوں جتنی تفصیل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات ملتے ہیں۔
بلا تعمل کہا جا سکتا ہے کہ کرۂ ارض پر بسنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین اسوہ ہدایت ہے۔ اردو میں ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت بڑا ذخیرہ ملتا ہے۔ یہاں میں اس کی تفصیل سے قطع نظر کرتے ہوئے سیرت سرور عالم کے بارے میں کسی تعمل کے بغیر کہوں گا کہ مولانا سید ابوالعلا مودودی کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے۔ یہ ان کا ایک بڑا علمی کارنامہ ہے، ایک ایسا کارنامہ جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اردو ذخیرے میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی انفرادیت یہ ہے کہ اس کا بنیادی اور اولین ماخذ قرآن اور حدیث ہیں۔ احوال و آثار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشتر تفصیلات تفہیم القرآن سے اخذ کی گئی ہیں، یعنی سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرچشمہ اور منبع تفہیم القرآن ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش بھی تھی کہ وہ تفہیم القرآن کے بعد سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قلم اٹھائیں۔ ان کے رفقائے کار نے بھی ان پر زور دیا۔ مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ سیرت پر لکھنے کے لیے مولانا سے اصرار کرنے والوں میں شامل تھا۔ خود مولانا نے فرمایا کہ یہ میرے دل کی آواز ہے، مگر ان کی صحت نے انہیں اس کام کی طرف متوجہ ہونے کی مہلت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور جناب عبد الوکیل علوی کو اس کا اجر عطا کرے کہ انہوں نے مولانا کی تصانیف خاص طور پر تفہیم القرآن کی مدد سے سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتب کی۔ پھر مولانا مودودی نے خود اس پر نظر ثانی کی اور اس میں بڑے گراں قدر اضافے بھی کیے۔ جہاں جہاں خلا محسوس ہوا اسے تازہ تحریر سے پر کیا، مگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی تک محدود ہے۔ مولانا مدنی زندگی پر بھی قلم اٹھانا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ مسلسل مطالعہ کرتے رہے اور نوٹس بھی لیتے رہے۔ عزم یہ تھا کہ جو ہی نقشہ کار مرتب ہو گیا تو لکھنا شروع کر دیں گے، مگر ان کی صحت روز بروز گرتی گئی اور ارادے کو روبہ عمل لانے سے پہلے ہی وہ مالک حقیقی سے جا ملے۔ مولانا کی وفات کے بعد مولانا خلیل احمد حامدی کی ہدایت اور تحریک پر جناب عبد الوکیل علوی نے تفہیم القرآن اور مولانا مودودی کی دوسری تصانیف سے مدنی دور سے متعلق لوازمہ اخذ و مقتبس کیا۔ اس کی اولین ترتیب و تدوین برادرم حفیظ الرحمن احسن نے کی، پھر نظر ثانی کمیٹی نے بعض ترامیم اور حذف و اضافے تجویز کیے، جن کی روشنی میں دوسری اور آخری ترتیب و تدوین کا فریضہ برادر و عزیز محترم ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی نے انجام دیا۔ ترتیب و تدوین کے اس عمل میں چودھری محمد اسلم سلیمی اور حافظ محمد ادریس کے مشورے بھی ان کے شامل حال رہے۔ اس طرح سیرت سرور عالم حصہ سوم برسوں کی محنت کے بعد زیر نظر صورت میں تیار ہوئی ہے۔ اس کی تیاری اور ترتیب و تدوین میں جن جن اصحاب نے جو محنت کی اور جتنا کچھ حصہ لیا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کے بہترین اجر سے نوازے، آمین۔ بلا شبہ سیرت پر یہ ایک جامع کتاب ہے، تاہم میں اسے سیرت کی جھلکیاں تصور کرتا ہوں۔ یہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی دور کا احاطہ تو کرتی ہے، مگر اس میں وہ تفصیل نہیں ہے جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض دیگر امہات کتب میں ملتی ہے۔ پھر بھی یہ مولانا کی تحریروں سے مرتب کیا ہوا ایک ایسا گلدستہ ہے جو مولانا مودودی کے طرز فکر اور اسلوب اجتہاد کا عکاس ہے، جس میں جزیات پر مبنی تفصیل نہ صحیح مگر سیرت کے ایسے مباحث موجود ہیں جو مختصر ہونے کے باوجود اپنی معنویت و اہمیت کے اعتبار سے بڑے قیمتی اور قابل قدر ہیں۔ اس اعتبار سے جہاں تک سیرت کے پیغام کا تعلق ہے وہ بحسن خوبی اس کتاب میں آ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر مولانا مرحوم کی سیرت سرور عالم کے 3 حصوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام اور کارنامے کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ کا کارنامہ کیا ہے؟ کار نبوت کی تکمیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت الہی کے علم بردار تھے اور انہوں نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے تاریخ کو ایک نئے اور شاندار دور میں داخل کرنے کا کارنامہ انجام دیا۔ دونوں کتابوں کا حقیقی ہدف یہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی کارنامہ آپ کی سوانح میں مرکزیت رکھتا ہے اور غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ سیرت کے اس اسلوب سے یہ بھی پتہ چلتا ہے
کہ شہادت حق کیا چیز ہے، جہاد فی سبیل اللہ کسے کہتے ہیں اور اقامت دین کیسے ممکن ہے۔ اگر ہم متذکرہ بالا پہلی 2 جلدوں کی انفرادی خصوصیات بیان کرنا چاہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول اور دوم نبوت کی فکری اور نظریاتی اساس مہیا کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ دعوت کا آغاز کیسے ہوا اور مسلمانوں کو مکے میں کن آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ در حقیقت یہ پورا دور ایک طرح سے مسلمانوں کی مظلومیت کا دور تھا اور شدید کشمکش کا دور، جو بالآخر ہجرت پر منطقی انجام کو پہنچا۔ تاریخ نے ایک نئی کروٹ لی اور اسلام ایک تاریخ ساز قوت بن کر ابھرا، اور آمد قیامت تک عالم انسانی پر اس کے گہرے اثرات باقی رہیں گے۔ زیر نظر حصہ سوئم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں اجتماعیت کیسے قائم ہوئی اور مدنی معاشرہ کیسے وجود میں آیا۔ در حقیقت مدنی زندگی ہی میں دعوت اسلامی اپنے فکری ارتقاء کے بعد نئی وسعتوں سے آشنا ہوئی۔ مدینہ کی اجتماعی زندگی ہی میں اس تاریخی پیش رفت کا آغاز ہوا جس نے 10 سال میں اسلامی ریاست کا ایک نمونہ اور ایک ماڈل پیش کیا، جو اب تک دنیا کے سامنے ایک مثال کے طور پر باقی ہے۔ اس تصویر میں انفرادی سطح پر ایک حسن و جمال، ایک تقوی اور کردار کی ذوفشانی نظر آتی ہے جس سے اجتماعی اعتبار سے ادارے قائم ہیں اور نہایت خوش اسلوبی سے اپنا اپنا کام کرتے نظر آتے ہیں۔ معاشرہ منضبط اور منظم ہے اور افراد اور معاشرہ اسلامی نظام کی نعمتوں پر مطمئن اور خوش ہیں۔ مسلمانوں نے 13 برس مکے میں بھی گزارے، لیکن یہ مدنی دور ہی ہے جس میں انہوں نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل اختیار کی۔ مدینہ کی ریاست امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو پورا کرنے کے لیے سرگرم عمل رہی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اس امت کو صحیح معنوں میں امت بنانے اور کار نبوت کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لائق بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب سے قارئین وہ روشنی حاصل کریں جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا راستہ دکھائے، اور ان پر شہادت حق اور اقامت دین کا وہ تصور بھی واضح ہو جس کی طرف یہ سیرت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مثالی معاشرہ تشکیل دینے کا کیا طریقہ ہے۔ اسی طرح یہ سیرت بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام عالمین کے لیے رحمت کا ایسا سرچشمہ تھے جس کا فیضان تا قیامت جاری رہے گا اور جس کی برکات سے مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی چاہیں تو فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، جن کی یہ تحریر ہے، اور اس کتاب کے مرتبین کے لیے بار دیگر دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس خدمت و سعادت کا بہترین اجر عطا فرمائے اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کا یہ نور دنیا کی تاریکیوں کو چھانٹنے کا ذریعہ ثابت ہو۔ آمین۔ خورشید احمد، 14 جنوری 2011، اسلام آباد۔ دیباچہ یہ کتاب زیر نظر کتاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری 10 برس کی زندگی کی مصروفیات، سرگرمیوں، غزوات، دعوت و تبلیغی تدابیر، اسفار، طرز حکمرانی اور اسلوب شہادت حق وغیرہ کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ فقط کوشش، اس لیے کہ حیات طیبہ کا مدنی دور بالفاظ مولانا مودودی در حقیقت ایک بحر ناپیدا کنار ہے۔ سیرت سرور عالم جلد دوم صفحہ 23۔ چنانچہ اس کی وسعتوں، گیرائی اور گہرائی کی خبر لانا کار دارد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے 3 ادوار بنتے ہیں۔ نمبر 1، بعثت نبوی تک 40 سال۔ نمبر 2، مکی زندگی 13 سال۔ نمبر 3، مدنی زندگی 10 سال۔ باعتبار ماہ و سال مدینہ کا عرصہ قیام حیات طیبہ کا سب سے مختصر دور ہے، مگر اپنے اثرات کے اعتبار سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارنامہ عظیم کے پیش نظر یہی دور سب سے اہم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 53 سالہ ادوار حیات پر مشتمل مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کی کتاب سیرت سرور عالم 2 جلدوں میں دستیاب ہے۔ مدنی دور کے اشرے پر بھی وہ لکھنا چاہتے تھے۔ حیات مستعار کے آخری برس وہ یہی کتاب لکھنے کی تیاری کرتے رہے اور نقاہت اور علالت کے باوجود آخری ایام میں وہ سارا وقت اس پر صرف کر رہے تھے۔
25 نومبر 1975 کو BBC لندن کے نمائندے ولیم کرالے نے مولانا سے لاہور میں ان کی قیام گاہ پر ایک مصاحبہ انٹرویو کیا تھا۔ کرالے کے اس سوال کے جواب میں کہ آج کل آپ کیا تصنیف کر رہے ہیں، مولانا نے فرمایا، آج کل میں لائف آف دا ہولی پرافٹ پر کام کر رہا ہوں۔ اسے میں ایک نئے طریقے سے لکھنا چاہتا ہوں جو اس سے پہلے کسی نے اختیار نہیں کیا۔ آج کل میرا سارا وقت اسی کام میں صرف ہو رہا ہے۔ ہفتہ روزہ آئین، لاہور، 5 تا 11 اکتوبر 1979۔ مگر اس کی تحریر و تصویر سے قبل ہی ستمبر 1979 کو رب ذوالجلال نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ کل من علیہا فان۔ مولانا کی رحلت کے بعد اس جلد کی ترتیب و تدوین کا فریضہ ان کے بعد رفقا کو ادا کرنا پڑا۔ اس اعتبار سے زیر نظر کتاب جو سیرت سرور عالم کا حصہ سوئم ہے، مولانا مرحوم کی موعودہ کتاب کی حیثیت حاصل ہے۔ بنیادی طور پر یہ کتاب مولانا مودودی کی تحریروں ہی سے مرتب کی گئی، مگر ربط کلام کے لیے کہیں کہیں ناگزیر طور پر اضافے کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی اہم واقعہ، بیان یا تفصیل مولانا کے ہاں نہیں مل سکی تو ایسے اضافوں کے لیے مستند احادیث، ترجیحاً بخاری اور مسلم، پھر ابن ہشام، بعدازاں کتب سیر کی مسلمہ روایات سے مدد لی گئی ہے۔ کتب سیر میں زیادہ تر سیرت ابن ہشام ہی سامنے رہی ہے کیونکہ خود مولانا مودودی اس کو ترجیح دیتے تھے۔ کتاب ہاذا کے مرتبین میں سے برادر حفیظ الرحمن احسن نے ابن ہشام کا عربی متن بھی پیش نظر رکھا۔ راقم نے اس کے اردو ترجمے سے استفادہ کیا۔ اس سلسلے میں یہ وضاحت مناسب ہوگی کہ ہم نے بیشتر تو ابن ہشام ہی کے الفاظ اور جملے استعمال کیے ہیں، مگر کہیں کہیں بہتر الفاظ اور جملے اختیار کرنے پڑے۔ ترجمہ شدہ عبارات میں اس کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کا جواز بھی موجود ہے، لیکن حقائق اور مفہوم ابن ہشام ہی کا برقرار رکھا ہے۔ بعض ابواب مثلاً فتح مکہ یا حجۃ الوداع ابن ہشام سے نسبتاً زیادہ استفادہ کیا گیا ہے، کیونکہ مولانا کے ذخیرہ نثر سے ان ابواب سے متعلق لوازمہ دستیاب نہیں ہو سکا۔ حتمی تدوین میں راقم نے تدوین کے معروف اصولوں کو پیش نظر رکھا۔ مختصراً ان کی وضاحت ذیل میں کی جا رہی ہے۔ نمبر 1، آیات قرآنی، احادیث نبوی اور عربی عبارات و اشعار پر تو لازماً اور اماکن، افراد اور قبائل وغیرہ کے ناموں پر حسب ضرورت اعراب کا اہتمام کیا گیا۔ نمبر 2، عربی متون کے ترجمے قوسین میں دیے گئے ہیں۔ نمبر 3، آیات قرآنی کے تراجم تفہیم القرآن سے لیے گئے ہیں۔ اگر مولانا کے کسی مضمون یا قدیم متن سے ماخوذ اقتباس میں کسی آیت کا ترجمہ شامل ہے مگر لفظاً یہ ترجمہ تفہیم القرآن کے ترجمے سے مختلف ہے تو اسے تفہیم کے مطابق بنا لیا گیا ہے۔ نمبر 4، مولانا کے متن کے علاوہ مرتبین کے اضافوں یا دیگر کتب سیرت سے اخذ کردہ معلومات یا ان کے متون قلابین بریکٹس میں دیے گئے ہیں۔ ان اضافوں کا مقصد واقعات و کوائف کے خلا کو پر کرنا، جوڑنا اور بحال کرنا ہے۔ کوشش یہ رہی ہے کہ قلابین بریکٹس میں اضافے ممکنہ اختصار سے کم لفظوں اور جملوں میں کیے جائیں۔ نمبر 5، ابواب کی ضمنی سرخیاں ہماری قائم کردہ ہیں مگر ان پر قلابین نہیں لگائے گئے۔ نمبر 6، متون کے حوالے ہر باب کے آخر میں نمبر وار درج کیے گئے ہیں۔ نمبر 7، پاورق میں 2 طرح کے حواشی درج ہیں۔ اول، مولانا مودودی کی توضیحی عبارات یا انہی کے متون کے بعض حوالے جو خود انہوں نے متن کے اندر دینے کے بجائے حاشیے میں دیے، ان پر حاشیہ از مؤلف کی صراحت موجود ہے، یا مولانا کی متعلقہ تصنیف کا حوالہ درج ہے۔ دوم، بعض مستند احادیث کے حوالے یا کوئی ایسی وضاحت سے متن کے کسی بیان یا نقطے کی تائید ہوتی ہے، ان کے ساتھ لفظ مرتبین لکھ دیا گیا ہے۔ نمبر 8، ہر باب کے آخر میں حوالے کے تحت صرف کتاب کا نام اور صفحہ نمبر لکھا گیا ہے۔ کتب حوالہ کے دیگر کوائف ناشر، ایڈیشن اور سن کتابیات میں ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ پروفیسر خورشید احمد صاحب نے مقدمے میں بتایا ہے، مولانا خلیل احمد حامدی صاحب کی تحریک پر اس کتاب کا ابتدائی خام لوازمہ مولانا عبدالوکیل علوی صاحب نے تفہیم القرآن اور مولانا کی دوسری تحریروں سے جمع کیا تھا۔ اولین ترتیب و تدوین کی خدمت انجام دیتے ہوئے جناب حفیظ الرحمن احسن نے حسب ضرورت کچھ نیا لوازمہ بھی تلاش کر کے مسودے میں شامل کیا۔ پھر ادارہ معارف اسلامی کی نظر ثانی کمیٹی
جناب رائے خدا بخش کلیار اور پروفیسر غلام مصطفیٰ سلیمی نے اس مسودے میں حذف و اضافہ اور تقدیم و تاخیر کے ضمن میں چند تجاویز مرتب کیں۔ بعد ازاں حزب ہدایت ناظم ادارہ حافظ محمد ادریس صاحب حتمی تصوید و تدوین کا کام راقم الحروف نے انجام دیا۔ مولانا کی تحریروں سے تلاش و تفتیش کے نتیجے میں راقم نے بھی کچھ نیا لوازمہ شامل کیا۔ اس دوران میں فاضل گرامی پروفیسر خورشید احمد اپنے مشوروں سے نوازتے رہے، جبکہ پروفیسر ظفر حجازی کی اعانت بھی حاصل رہی۔ ہم رب کریم کے سپاس گزار ہیں کہ اس نے ہمیں مولانا مودودی کی تحریروں کے ذریعے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدوین کا کار مقدس انجام دینے کی توفیق بخشی۔ واللہ المستعان۔ 4 صفر 1432 ہجری مطابق 9 فروری 2011 رفیع الدین ہاشمی۔ دیباچہ طبع دوم۔ زیر نظر کتاب کی پہلی اشاعت میں مختلف وجوہ سے طرح طرح کی غلطیاں درائی تھیں۔ علاوہ ازیں باب 4 میں جنگ احزاب کا نقشہ بھی شامل ہونے سے رہ گیا تھا۔ بعض احباب اور قارئین خصوصاً ڈاکٹر سفیر اختر اور محمد ریاض ناز صاحبان نے دقت نظر سے کام لیتے ہوئے اغلاط کی نشاندہی کی اور ہم نے خود بھی اثر نو خواندگی کی۔ نظر ثانی میں جہاں جہاں تصاہمات نظر آئے انہیں درست کر دیا گیا۔ باب 16 کے آخر میں کچھ لوازمے کا اضافہ بھی کیا گیا۔ بعض ضمنی سرخیوں اور چند ایک مقامات پر عبارات میں تبدیلیاں کی گئیں، اقتباسات نہیں۔ قارئین سے گزارش ہے کتاب میں جہاں کہیں کوئی غلطی محسوس ہو مطلع فرمائیں۔ 1 رمضان 1435 ہجری مطابق 29 جون 2014 رفیع الدین ہاشمی۔